السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ویڈیو تو آپ نے پوری دیکھ ہی لی ہوگی اور آپ کو معلوم بھی ہو گیا ہوگا کہ اس پر کیا بیان ہونے والا ہے۔ یہ ہے ہندوستان کے مشہور نعت خواں شبیر برکاتی صاحب، اور یہ ہمیشہ سرخیوں میں ہی رہتے ہیں اپنے کلام کی وجہ سے، اور بہت سارے لوگ ان کو بہت اچھے طریقے سے پسند بھی کرتے ہیں اور چاہتے بھی ہیں کہ ہمارے علاقے میں کسی طریقے سے آ جائے، بھلے لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ خرچہ ہو جائے۔ اب ذرا مجھے یہ بتائیے کہ یہ نعت شریف جو یہ پڑھ رہے ہیں، یہ کون سا طریقہ، کون سا انداز اور کون سی نعت گوئی کا طریقہ ہے؟ ذرا مجھے آپ بتائیے۔ عوام کیا بالکل عشق میں اندھی ہو گئی ہے؟ جو کہا جاتا ہے کہ لو از بلائنڈ، تو کیا بالکل اندھی ہو چکی ہے؟ ارے بھائی، نعت شریف کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک انداز ہوتا ہے، پڑھنے کا ڈھنگ ہوتا ہے، یہ کیا چیز آپ مجھے بتائیے نا۔ یہ بیٹھا مائک لیا ہے فل اکو کر کے، جب تک جب تک جب تک جب تک جب تک جب تک کر رہے، کیا ہے یہ؟ اسی طرح اس کے پہلے بھی کئی کلام آیا ہوا ہے جو علی 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 کر رہا ہے، رم جھم رم جھم رم جھم رم جھم کرتا رہتا ہے، یہ کیا چیز ہے بتاؤ نا۔ سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور زمانہ کلام، جس کو اس انداز سے پڑھا کہ خدا کی پناہ کی کیا کہا جائے۔ اب یہ سب کلام جو اتنے متبرک کلام ہے، جس کو پڑھا جائے تو اچھے سے آدمی واقعی میں سوچتا ہے کہ ہاں کوئی بات دل سے نکل رہی ہے جو سننے لائق ہے، جس کی وجہ سے آدمی پر رقت طاری ہوتی ہے۔ لیکن اس کو اس انداز سے پڑھ دینا کہ بس سامنے والا اچھل کود تو کر ہی رہا ہے، بس ڈانس کرنے باقی رہ گیا ہے۔ اب یہاں تک کہ نوبت آ گئی ہے، اور پیسہ تو ایسا لٹا رہے ہیں جیسا لگتا ہے کہ سارے اشعار لفظ با لفظ اس جاہل قوم کو سمجھ میں آ رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے۔ اور پوچھ لو تو ایک شعر کا مطلب بھی بتا نہیں پائیں گے، ایک مصرع کا معنی نہیں بتا پائیں گے، اور ایسا اچھل کود کر کے پیسہ دے رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ مطلب ساری باتیں اس کو سمجھ میں آ رہی ہے۔ نعت رسول اور منبر رسول وہ مقدس چیز ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حضرت حسان بن ثابت جو پڑھا کرتے تھے، اس کا طریقہ دیکھو نا۔ اس کے علاوہ ماضی قریب کے بھی ہمارے بہت سارے اچھے اچھے شعراء جو پڑھے لکھے شعراء تھے، جو واقعی میں عالم دین تھے، اس کے بعد شاعر اسلام بنے ہیں یا نعت خواں بنے ہیں۔ اب ان کے انداز کو دیکھیں، ان کے پڑھنے کے طریقے کو دیکھیں، ان کے اندر ادب کو دیکھیں، کس قدر ادب ملحوظ ہوتا تھا۔ اس طریقے پر جب کوئی اسٹیج پر یا منبر رسول پر کلام پڑھتا ہے تو نبی پاک کی یاد آتی ہے، تو کہا جاتا ہے کہ ہاں یہ نعت شریف پڑھی جا رہی ہے۔ لیکن آج اسٹیج کے اوپر یہ شعراء اور نعت خوانوں نے جو طریقہ اپنایا ہے، ہم کیسے کہہ دیں کہ نعت خوانی ہو رہی ہے؟ ذرا مجھے بتاؤ نا۔ نہ یہ پڑھنے کا طریقہ نعت خوانی والا لگ رہا ہے، نہ یہ بخشش دینے والوں کا طریقہ، یہ نعت سننے کے بعد بخشش دینے کا طریقہ نظر آ رہا ہے۔ یہ تو لگتا ہے کوئی دنیاوی آرکیسٹر چل رہا ہے، کوئی پروگرام چل رہا ہے، اور لوگ اچھل کود کر کے خوب پیسے بھی لٹا رہے ہیں، پیسے بھی اڑا رہے ہیں، جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں، اگر ان سے ابھی کوئی مدرسہ کے لیے چندہ مانگ لیا جائے، ارے چندہ تو الگ بات ہے، زکوٰۃ کا پیسہ ہی مانگ لیا جائے تو ان کی نانی مرنے لگتی ہے، اور طرح طرح کا بہانہ پیش کرنے لگتے ہیں۔ میرے اوپر تو زکوٰۃ فرض ہے ہی نہیں، صدقہ میں کیسے دوں، وہاں اتنا دے دیا، وہاں دے دیا، ابھی صدقہ میں نہیں دے سکتا۔ یہی وہ لوگ ہیں۔ لیکن جب ان کو کہا جائے کہ جلسہ ہونے والا ہے تو باقاعدہ آگے بیٹھیں گے، بھلے چہرے پر داڑھی نہ ہو، آگے بیٹھیں گے اور اتنا نوٹ لٹا دیں گے کہ جس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ لیکن آخر ان لوگوں کو روکے تو کون روکے، بولے تو کون بولے؟ جو ہمارے اکابر علماء کرام ہے یا پیران اعظام ہے، جن کی بات عوام میں کچھ چلتی ہے، ان حضرات سے میں مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ خدا آپ حضرات آگے آئیں اور ان معاملات پر کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہم تو بہت چھوٹے لوگ ہیں، ہماری بات کوئی نہ سنتا ہے نہ چلتی ہے۔ ہم جیسے لوگ سمجھتے تو ہیں لیکن کچھ کر نہیں پاتے ہیں۔ لیکن اللہ نے جن کو پاور دیا، جن کی محبت مخلوق کے دلوں میں ہے، ان کو اس معاملے میں آگے بڑھنا چاہیے۔ جو پیران اعظام ہے، واقعی میں اللہ نے ان کی محبت کو مخلوق کے دل میں ڈال رکھی ہے، تو اگر وہ حضرات چاہیں تو اس معاملے پر کنٹرول ہو سکتا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر آج ان معاملات پر کنٹرول نہ کیا جائے تو ایک دن ایسا آئے گا کہ جو کام باقی ہے، صرف ناچنا جو باقی رہ گیا ہے، اب وہ بھی اسلامک جلسوں میں ہونا شروع ہو جائے گا۔ کچھ حد تک تو ہو ہی گیا ہے۔ بہت سارے اسٹیج میں جلسوں میں نعت خوان کو ایسا دیکھا بھی گیا ہے کہ مائک ایک ہاتھ میں لیتے ہیں، پورے اسٹیج میں گھوم گھوم کے کلام پڑھ رہے ہیں۔ پتہ نہیں یہ کون سا طریقہ ہے کلام پڑھنے کا۔ تو پڑھنے والا جیسا، ان کو بخشش دینے والے بھی ایسے، اور داد و تحسین سے نوازنے والے بھی ایسے ہیں۔
तो ये क्या हो रहा है भाई? ये मिंबर रसूल है, ये स्टेज है, ये जलसा हो रहा है, दीनी जलसा हो रहा है। लोग इसको क्या समझेंगे? हमारे जलसों के स्टेज से तो वो पैगाम, वो मैसेज जाना चाहिए कि जिसके से लोगों के अंदर इस्लाह पैदा हो। ना ये कि इस तरह का मैसेज हम लोगों को शेयर करें कि जिसे देखकर लोग उल्टा बिदक जाएं और जलसों से मुतनफिर हो जाएं, जलसों से दूर भागने लगे। कम से कम कलाम पढ़े तो इस अंदाज से पढ़े कि हाँ लगे कि नाते रसूल है, पढ़ा जा रहा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ कमालिया को बयान किया जा रहा है, ये लगना चाहिए। इस तरीके से अगर पढ़ेंगे तो अहले सुन्नत की बदनामी भी हो रही है, और पैसा जो लुटाया जा रहा है वो तो बेदरेग लुटाया जा रहा है। अहले सुन्नत के कितने काम ऐसे हैं जो अधूरे पड़े हुए हैं। हमारे पास ना अपना कोई मेडिकल कॉलेज है, ना हमारे पास अपना कोई ऐसा बजट है जिससे हम यतीमों और बेवाओं की मदद कर सके। हमारे पास ना ऐसा कोई रिलीफ कैंप है कि जहाँ पर मुसलमानों पर खुदा ना खास्ता कोई मुसीबत आ जाए तो हम रिलीफ कैंप के जरिए उनकी मदद कर सके। क्या है हमारे पास बताओ? आज गैरों के पास देखिए सारी इस तरह की बड़ी बड़ी चीजें अवेलेबल है। क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है? जो बड़े बड़े स्टेज पर चमकने वाले उलमाए किराम और पीरानी इज़ाम और मशहूर मारूफ लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि मुसलमानों के लिए, उनके फ्यूचर के लिए, उनके बच्चों के फ्यूचर के लिए, गरीब अच्छे पढ़े लिखे बच्चों के लिए कुछ सोचे, कुछ सोचे। हमारे बच्चे अगर ऊंची तालीम हासिल करना चाह रहे हैं, पैसे की कमी की वजह से वो पीछे हट जाते हैं। मुसलमानों में एक से एक टैलेंटेड बच्चे आज भी मौजूद हैं, लेकिन एमबीबीएस करने के लिए उनके पास पैसे नहीं, आईआईटी करने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। तो इनकी फंडिंग के लिए हमारे पास कोई फंड है? कुछ भी तो नहीं है ना। तो हम कैसे कह रहे हैं कि हम दीन का काम कर रहे हैं? क्या फकत जलसा कर लेना, जलसे के स्टेज पर उठकर चीख चिल्लाकर तकरीर कर लेना, यही कामयाबी की दलील है? यही अहले सुन्नत का काम है? नहीं। अहले सुन्नत का अगर काम देखना है, फरोग देखना है, तो अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमत की जिंदगी को देखो कि उन्होंने कैसे अहले सुन्नत के लिए काम किया। जलसों के स्टेज पर भी काम किया और स्टेज के बाहर भी काम किया। सरकार आला हजरत रजी अल्लाह ताला अन्हु के मिशन को देखो, आपके 10 निकाती प्रोग्राम को देखो, तो समझ में आएगा कि काम किसे कहते हैं। हमने फकत इतना समझ लिया जलसा कर लो बस इतना ही काफी है, नहीं। आप कुछ जलसे पर कंट्रोल करें, कुछ कम खर्च वाला जलसा का इंतजाम करें और वही पैसा बचाकर मुसलमानों के लिए फंडिंग बनाएं। मुसलमानों के गरीब नादार बच्चों के लिए, बेवाओं के लिए फंडिंग बनाएं, मेडिकल कॉलेज बनाएं, जिससे हमारे बच्चों का मुस्तकबिल संवर सके। क्योंकि आने वाला दिन ऐसा दिन होगा कि जहां पर तालीम के बगैर आदमी एक कदम नहीं चल पाएगा, एक कदम तालीम के बगैर नहीं चल पाएगा। और आज अगर हम मुसलमानों का परसेंटेज निकालेंगे ना, तो हमें 10 से 15% लोग तालीम याफ्ता नजर आते हैं, बाकी सारे लोग ऐसे जीरो जीरो नजर आते हैं। अब जरा मुझे बताओ कि ये जो लोग आज तालीम याफ्ता नहीं है, चाहे मॉडर्न एजुकेशन हो या इस्लामिक एजुकेशन हो, वो आने वाले दिनों में कैसे चलेंगे? उनका क्या हशर होगा? कभी इन बातों का हम नहीं सोचते हैं। हमें बस जलसा करना और उसी में पैसा लुटाना है। खुदा के वास्ते कंट्रोल करें थोड़ा सा। जलसा इस्लामिक एक करने के का हुक्म है, करना चाहिए, इससे भी तबलीग दीन का काम होता है। लेकिन उसी चीज को अगर हम थोड़ा कम खर्च वाला करें, कम बजट वाला करें, तो क्या जलसा नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। कंट्रोल करें, कंट्रोल करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को समझ के तौफीक अता फरमाए और हम सबों को सिरात मुस्तकीम पर चलने की भी तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।